آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں اور جو شامل نہیں بھی ہیں، جس طرح سے ANP جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں شامل نہیں ہے، لیکن آج صبح پریس کانفرنس میں ایم ولی صاحب بھی موجود تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے معزز عدالت عظمیٰ سے، معزز بینچ کے جو جج صاحبان ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ استدعا کی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی جو کنٹروورسی ہے جو اس سے اٹھا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کرے، فل کورٹ جو ہے وہ کرے اور تمام ججز پہ مشتمل بینچ جو ہے وہ بنایا جائے اور وہ اس کیس کا فیصلہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ عدالت کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوگا، اور ویسے بھی ایسے جج صاحبان جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مانیٹرنگ جج کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں اور ان بینچز میں بھی شامل رہے ہیں جن بینچز سے نہ صرف PMLN کے لیڈر میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، بلکہ جس بینچ میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اور اس وقت جو 63A کا فیصلہ ان فیلڈ ہے، اس فیصلے سے متعلق 99% جو لیگل برادری ہے اس کی یہ رائے ہے کہ وہ ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں جو ووٹ ڈالنے اور اس کی پھر کاؤنٹنگ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک سکیم موجود ہے جس میں ووٹ ڈالنے، اس کے کاؤنٹ ہونے اور اس کے بعد پھر ڈیفیکشن کا فیصلہ ڈکلیریشن ہونے اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلہ کرنے اور سپریم کورٹ کی اپیل کا ایک پوری سکیم درج ہے۔ اس کے ایک حصے کو ڈورمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور یہ صرف رائے قانونی برادری کی نہیں ہے، یہ رائے جو ہے یہ اس فاضل بینچ کے 2 معزز جج صاحبان کی بھی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے، وہ آج کل جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں فیصلہ جو ہے وہ ادروائز آتا ہے اور یہ بات جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن بحال ہو جائے گی جو انہوں نے 197 ووٹ حاصل کر کے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورت بنے گی؟ تو اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ یہ ساری جو ریویو پٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو پٹیشن ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے سنا جائے، اور جو MPs ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور ECP نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف پارٹی کے ہیڈ کی جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے، پارٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دی ان کو اور اس ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لہذا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اب بھی ایک پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈی سی ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کل کو اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے MPs کی پٹیشن میں کہ ان کے وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ تو ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے، اور اس سے عدالت عظمیٰ کے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا
बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा होगा कि वो फुल जो है वो कोर्ट जो है उसका बेंच तश्कील दे और वो जो है वो इसकी जो है वो समाअत करे। और वैसे भी इससे पहले 2015 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 8 जजेस पे जो है वो मुश्तमिल है, वो लार्जर बेंच था, उसमें भी जो फैसला किया गया वो भी पार्टी हेड के मुतल्लिक किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी मिल के इस बात का तकाजा करती हैं कि जो है वो फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। जी मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ अगर इजाज़त हो। देखिए, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है वो फुल कोर्ट ही थी और वो मुकदमा था जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उनकी बाबत। उस वक्त जस्टिस अजमत सईद साहब जो थे वो ऑथर हैं उस जजमेंट के और 8 जज साहबान ने उनसे मन्नो-अन इत्तफाक किया। कुछ डेसेंट्स भी थी उसमें, चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है शामिल हैं और वाज़े तौर पे लिखा उन्होंने कि 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा शक्ल है 63A की, उसमें एम्फसिस जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से लेके पार्टी हेड को दे दिया गया है। एक और 5 रुकनी जजमेंट है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा सुना दी गई थी तो उनके खिलाफ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक पिटीशन फाइल की कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है ये तब्दील होना चाहिए, ये जो इसमें तरमीम आई है ये सेल्फ सर्विंग है मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए। 5 जज साहिबान के बेंच ने कहा कि पार्टी में जो सबसे मजबूत आवाज़, रुतबा और पार्टी का जो सबसे मजबूत जो सतून है वो पार्टी हेड होता है। उन्होंने कहा वो लिंच पिन है। उसमें बाकायदा कहा गया कि वो पार्टी को डायरेक्शंस देता है, वोट कैसे डालना है, किसको नहीं डालना, वो टिकटें देता है, वो रुकनीयत से निकाल सकता है, वो 63A के तहत फारिग कर सकता है। तो इस सारी बहस के बाद आज जो वकील थे हमजा शहबाज साहब के, उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की जो राना साहब ने कहा है। पहली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू कल को एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि दाखिल हो चुका है और उसको नंबर लग चुका है, तो फिर तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो कोई नुकसान नहीं होगा कि आप उसको इसके साथ मिला लें। दूसरी बात कि डायरेक्शन पार्टी हेड की आनी है या पार्लिमानी पार्टी की आनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन फुल कोर्ट ने 2015 में कहा कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। वो गलती की दुरुस्तगी भी हो जाएगी जब फुल कोर्ट बैठेगी और उसे एग्जामिन करेगी। और तीसरा, अगर MPAs जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो साबित कर देते हैं कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जबकि हमारे केस में सिर्फ इमरान अहमद खान साहब की डायरेक्शन थी, और वो बहाल हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदारे की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं। आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है, तो आप इस पर फुल कोर्ट बिठाएं। 63A के रेफरेंस में जो एक नुक्ता दिया गया है कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, उसको एक दफ़ा पूरी अदालत बैठ के एग्जामिन कर ले। अगर फैसला ये हुआ कि हाँ ये कानून में हो सकता है कि वोट डले तो ज़रूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी अदालत ये फैसला दे सरे तस्लीम खम करके जाएंगे यहाँ पे। यानी ये तीनों जजमेंट जो कन्फ्लिक्टिंग हैं, तीनों जजमेंट जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हैं। नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज में फिक्स कर दिया जाए और सुन लिया और जाए। अगर फैसला अदरवाइज आया तो फिर क्या होगा? उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी जी अता साहब बात कर, अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है
تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ 25 اراکین جو ڈی سیٹ ہوئے وہ بحال ہوں گے، اور اگر وہ بحال ہوتے ہیں تو پھر اس رن آف الیکشن کی نوبت پوری نہیں آئے گی، کیونکہ حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ ان 25 اراکین کو ملا کے لے چکے ہیں۔ تو ان آئیدر کیس یہ کیس انفیکچوس ہو جائے گا اگر یہ ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ہے۔ اور ایک اور بات، یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے، وہ کیس پینڈنگ ہے، اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ 7 ووٹوں کا کیا فیٹ ہے۔ اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، پریزائڈنگ آفیسر نے کس رول کے تحت اور کیا چیزیں اس کے سامنے تھیں جس کے تحت اس نے گیلانی صاحب کے الیکشن کو 7 ووٹ مائنس کر کے سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ جب جی 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 ہمارا یہ جو ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے پورے اتحادی جماعتوں کا کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے، اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس پہ پھر پارٹی نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کرتے، کیا فیصلہ کرتے جی کوئی دھمکی دھونس نہیں، یہ کوئی دھمکی اور کوئی دھونس نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے یہ کمپلیکیشنز آگے چلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں، تو اس سے کیا عدالت عظمیٰ کی جو ہے وہ توقیر میں اضافہ ہوگا یا اس سے جو ہے وہ کمی ہوگی؟ اور یہ کمپلیکیشن جو ہیں یہ ڈسکس ہوگی میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، اور اس سے جو جس قسم کی صورتحال بنے گی اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم پھر اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نہیں دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل جو ان کے معاملات ہیں ان سے متعلق ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے بھی کبھی چوہدری پرویز الہی کو آفر کی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں، وہاں پہ دعائے خیر بھی ہوئی تھی، پھر چوہدری پرویز الہی صاحب مٹھائی لے کے زرداری صاحب کے گھر بھی گئے تھے، اور اس دعائے خیر میں چوہدری شجاعت صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ ان کا ایک اپنی فیملی کا ڈسپیوٹ ہے، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ ایک اور بات بھی ہے، صدر مسلم لیگ کاف کی ہدایت پہ ان کے 2 MNAs کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم 2 کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھیں گے، ہم مرکز میں جس جماعت کے ساتھ ہیں اسی جماعت کے ساتھ ہم صوبے میں بھی رہیں گے، اور وہ ساروں کے سامنے۔ اور پھر پنجاب اسمبلی میں آپ نے میڈیا پہ رپورٹس دیکھی ہوگی کہ جو کیو لیگ کے ممبرز تھے وہ جو ہے وہ ابہام میں تھے، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کو دھون سے زبردستی جو ہے ان کا ووٹ کاسٹ آج 9 MP ساتھ لے کر آئے، مونس الہی صاحب آج 9 MP لے کر انہوں نے ٹاک کی ہے کہ پرویز الہی صاحب 10 ووٹ ہمارے ساتھ۔ یہی تو تشریح کرانا لیکن بات یہ ہے نا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو، وہ 25 بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا، پھر ان 25 کو وہ 25 پھر تھینک یو جی۔